کتاب مدینۃ المعاجز میں بیان ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ ان افراد کو سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ جب میرا بھائی علی آئے تو اس سے کہنا کہ یہ وہ مشک پانی کی بھر کر اور تلوار کو لے کر پہاڑوں کے درمیان آ کر مجھ سے ملے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو جناب ام سلمہ نے انہیں پیغام دیا کہ آپ یہ پانی کی مشک بھریں اور تلوار حمائل کر کے رسول خدا سے دو پہاڑوں کے درمیان جا کر ملاقات کریں۔ امام علی علیہ السلام نے بحکم رسول خدا جناب ام سلمہ سے وہ مشک لی، اس میں پانی بھرا اور اپنی تلوار کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑا تھا اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر گھورنے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چرواہا، کیا یہاں سے رسول خدا گزرے ہیں؟ چرواہے نے کہا، اے جوان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ جب چرواہے نے ایسا کہا تو آپ علیہ السلام نے نیچے جھک کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا۔ چرواہے نے یوں ہی دیکھا کہ علی علیہ السلام نے پتھر اٹھایا ہے اور مجھے مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چرواہے کا چیخ مارنا تھا کہ ہر طرف پہاڑ پر سوار اور پیادے نمودار ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ پتھر حضرت علی علیہ السلام پر برسانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی آپ پر سنگ بارش شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو سفید پرندے آسمان سے زمین پر آئے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام پر اپنے پروں کا سایہ کر لیا اور کوئی پتھر آپ تک پہنچنے نہ دیا۔ الغرض آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ سوار اور پیادے سنگ باری میں مسلسل مصروف رہے۔ آپ چلتے گئے اور کچھ دیر کے بعد وہ سوار اور پیادے جو پتھر برسا رہے تھے وہ غائب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ علی آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سارا واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جانتے ہو وہ چرواہا کون تھا اور وہ پرندے کون تھے اور وہ لوگ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، وہ چرواہا کوئی اور نہیں، ابلیس لعین تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے وہ اس کے چیلے تھے، اور وہ جو سفید پرندے آسمان سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے نازل ہوئے وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی تلوار لو اور مشک یہیں پہ رکھ دو اور سامنے والے پہاڑوں کے درمیان چلے جاؤ، اور راستے میں جو بھی آپ کے سامنے آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم یا رسول اللہ، اور پانی کی مشک وہیں پہ رکھ دی اور اپنی تلوار کو ہوا میں حمائل کیا اور رسول خدا کو خدا حافظ کہہ کر پہاڑ کی دامن کی طرف چل پڑے۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا شخص دکھائی دیا کہ جس کی آنکھیں برق کی طرح تھیں اور اس کے دانت دراتری کی طرح تیز اور نوکیلے تھے، اور اس کے سارے وجود پر سیاہ بال تھے۔ اس نے جیسے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اس نے جیسے ہی آپ علیہ السلام پر وار کیا تو آپ نے اپنی ڈھال سے اس کا وار خطا کیا۔ اس کا وار جیسے ہی رد ہوا تو اس کا سر تھوڑا سا زمین کی طرف جھکا تو امام علی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، اور اپنی تلوار ذوالفقار اس کے سر پر دے ماری۔ تلوار کا وار ایسا لگا کہ وہ
عجیب و غریب قسم کا شخص 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا۔ امام علی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر وہاں پر رکے رہے اور دیکھا کہ کیا کوئی اور تو نہیں ہے وہاں پر۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب امام علی علیہ السلام کو وہاں پہ اور کوئی نظر نہ آیا تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور رسول خدا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرائے اور خدا کی حمد اور شکر بجا لایا۔ امام علی علیہ السلام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور بلند آواز میں 3 مرتبہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، یہ یاغوث نامی شیطان تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ کافروں کے بنائے ہوئے بتوں میں داخل ہو جاتا اور ان کو سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ اب یہ قیامت تک کسی بت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل بیت محمد۔